وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی۔ اس حدیث میں بھی چند بڑے بڑے گناہ کا بیان ہے۔ پہلے فرما رہے ہیں کہ زانی جس وقت زنا کر رہا ہو، بدکاری میں جس وقت مبتلا ہو، وہ مومن، اور اس حالت میں وہ مومن ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی زانی زنا اور بدکاری کی حالت میں حدیث کا ظاہری مطلب اور ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں باقی نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، اور چور چوری کر رہا ہو اور چوری کے وقت وہ مومن ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ چوری کی حالت میں وہ ایمان کی حالت پر باقی نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور شرابی شراب پی رہا ہو اور شراب کی حالت میں وہ مومن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شراب پینے کی حالت میں وہ ایمان پر باقی نہیں رہتا۔ تو اس حدیث کا ظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زنا و بدکاری کرنے والا یا چوری کرنے والا یا شراب پینے والا ایمان پر، حقیقت ایمان پر باقی نہیں رہتا، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زنا یا چوری یا شراب پینے کی حالت میں ایمان کا کمال اور اس کا نور دل کے اندر باقی نہیں رہتا، وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور آگے ایک حدیث میں آئے گا کہ انہی تینوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ اس جرم کے اندر مبتلا رہتے ہیں، بدکاری کے اندر یا چوری کے اندر یا شراب کے اندر، تو ایمان دل سے نکل کر ان کے سر کے اوپر ایک چھتری کی طرح رہتا ہے۔ اگر وہ اس عمل سے باز آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اسی عمل میں مبتلا رہتا ہے تو ایمان مسلسل اسی کے اوپر رہتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حالت بھی بڑی خطرے کی ہے کہ آدمی جس وقت زنا یا چوری یا شراب میں ملوث ہے، اس وقت اس کا ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر ہے۔ اگر خدا نہ کرے اسی حال میں اس کو موت آ گئی تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایمان کی حالت پر مرا ہے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جو بہت بڑے گناہ ہیں، ان کے کرتے ہوئے نور ایمان کا، کمال ایمان کا انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ انداز یہ بیان کر رہے ہیں کہ زانی زنا کر رہا ہو اور مومن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی مومن زنا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ چور چوری کر رہا ہو اور چوری کی حالت میں وہ ایمان پر باقی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ شراب پینے والا شراب پی رہا ہو اور شراب پینے کی حالت میں وہ ایمان پر باقی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت ایمان کا نور اور اس کا کمال اس کے دل سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ولا ينتهب نهبة، اور کوئی کسی کا مال نہیں لوٹتا ہے، اتنا مال جس کی طرف لوگ اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں، یعنی کوئی چھوٹی موٹی لوٹ نہیں، بڑا لوٹ جو لوٹ جاتا ہے تو آدمی کو فکر ہوتی ہے، تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے، کھوجتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی کا روپیہ 2 روپیہ 5-10 روپیہ اگر لوٹ جائے تو وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ بہت معمولی ہے۔ بڑی رقم اور قیمتی چیز اگر چوری ہو جائے تو اس کی طرف نگاہ اٹھتی ہے۔ تو ایسی کوئی قیمتی اور بڑی لوٹ کا مارے بڑی لوٹ ماری کرے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی بڑی لوٹ مار کرنے کے وقت وہ ایمان پر باقی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا لوٹ مار کرنے والا بھی ایمان کی حقیقت سے اور اس کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور تم میں کا کوئی خیانت کرے
اور خیانت کرتے وقت وہ مومن ہو باقی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ لا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن، تم میں کا کوئی خیانت کرے اور خیانت کرتے وقت وہ مومن ہو، ایمان پر باقی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیانت کے وقت بھی ایمان کا نور اور کمال دل سے نکل جاتا ہے۔ خیانت کیا ہے؟ کسی کی ذاتی کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہے، اس نے بطور حفاظت آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کو رکھے رہیں، جب ہم ضرورت ہوگی آپ سے طلب کر لیں گے۔ آپ نے اس سے اجازت لیے بغیر اس کو استعمال کر لیا، چاہے یہ سوچ کر بھی کہ چلو ہم آج استعمال کر لیتے ہیں، کل جب ہمارے پاس انتظام ہو جائے گا یا جب اس کا مطالبہ ہوگا تو اس کے مطالبے کے وقت ہم اس کا مطلوبہ سامان دے دیں گے۔ تو بغیر اجازت کے یہ کرنا بھی خیانت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح خیانت یہ تو ہوا ایک آدمی کے معاملے کے ساتھ، اور خیانت اسی طرح ہے کوئی اجتماعی پیسے کا کوئی خازن بنا دیا جائے، جو ذمہ دار بنا دیا جائے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کوئی ملی یا رفاعی تنظیم ہے، بیت المال ہے، جو ان کا بجٹ ہوتے ہیں، جو ان کا خزانچی ہوتا ہے، جن کے پاس رکھا جاتا ہے، وہ امین ہوتا ہے، وہ اس کا صرف محافظ ہوتا ہے، اس کا مالک نہیں ہوتا۔ اب اس میں اگر وہ خورد برد کرے، ضرورت کے وقت چاہے کہ اس میں سے استعمال کر لیں، جب مسجد کو، مدرسہ کو، کمیٹی کو ضرورت ہوگی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کے پہلے مطالبے پر ہم سب سامنے رکھ دیں گے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور اگر یہ اجتماعی مساجد، مدارس اور کمیٹی کا سب سے پوچھ کر لے تب بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پوری کمیٹی میں کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو اجازت دے سکے۔ جو آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اجازت دے سکتا ہے کہ ہاں میری چیز استعمال کر لوں، یہ اجتماعی کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کوئی اجازت دینے کا حقدار بھی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کے مال میں لوگوں کو بتلا کر یا لوگوں کو بتلائے بغیر استعمال کرتا ہے، چاہے نیت ہو کہ ہم بعد میں اس کو رکھ دیں گے، شامل کر دیں گے، تب بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، چاہے کتنا بڑی آدمی تنگی اور مصیبت میں پڑ جائے۔ آپ دوسرے سے قرض مانگیے، دوسرے سے مدد مانگیے، لیکن مسجد، مدرسہ یا قومی تنظیم یا قوم کا اجتماعی جو روپیہ ہے یا اجتماعی جو مال ہے، وہ ایسی امانت ہے کہ کسی طرح بھی اس میں خرد برد یا اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ رکھنے اور ملانے کی نیت سے بھی اس کا استعمال یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اسی کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ خیانت ہے، اور خیانت کرتے وقت انسان ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اگر وہی عادت اس کے اندر رفتہ رفتہ بڑھتی رہی تو آگے حدیث میں آئے گا کہ ایک دن اس کے بارے میں نفاق کا خطرہ ہو جاتا ہے، ڈر ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ پکا منافق نہ ہو جائے اور اسی پر اس کو موت نہ آ جائے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر 5 بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے: زنا، چوری، شراب، کسی کا مال لوٹنا، اور اسی طرح کسی کے ذاتی یا قومی اجتماعی مال میں خیانت کرنا۔ یا اسی طرح خیانت یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی نے اپنے راز کی بات آپ کو بتلائی ہے اور کہا کسی کو مت بتلانا، یا کسی کے عیب پر آپ از خود مطلع ہو گئے تو اب اس کے راز کی بات یا اس کے عیب کی بات دوسرے لوگوں سے بیان کرنا، یہ بھی اس کے ساتھ خیانت ہے۔ خیانت صرف مال کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، خیانت عزت اور آبرو کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو ان سب راز کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو ان سب بڑے بڑے گناہ سے ہمیں بچنا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ان سے بچو، تم لوگ ان سے بچو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ ایمان لیوا ہیں، ایمان کے لیے بڑے خطرناک ہیں، ڈر ہے کہ ایمان نہ نکل جائے، اس لیے ان بڑے بڑے گناہ سے بچو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے، وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کے وقت وہ ایمان پر باقی نہیں رہتا، یعنی اس کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایمان کا کمال اور نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیف ینزع الایمان منہ، کیسے اس سے ایمان نکل جاتا ہے؟ یہ سب میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم کر رہا ہو اور اس وقت ایمان اس کے اندر موجود ہو، ایسا نہیں ہوتا، یعنی ایمان نکل جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے ان کے شاگرد حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کیسے نکل جائے گا؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا کہ ھاکذا وشبک بین اصابعہ، اس طرح کیا اور اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا،
اور کہا کہ اس طرح، اور پھر اس کو نکالا۔ جیسے یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے گھسی ہوئی ہیں، ایسے ہی دل میں ایمان گھسا رہتا ہے، اور جب یہ بڑے بڑے گناہ آدمی کرتا ہے تو جیسے یہ انگلیاں نکل گئی ایک دوسرے سے، ایسے ہی دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ، لیکن اگر بندہ پھر ان گناہ سے توبہ کر لے، آئندہ عزم کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اگر بندوں کا ہے تو ادا کر دے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، توبہ کر لے، تو وہ ایمان اس کے دل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر آپ نے ایسے انگلیاں ملائی، جیسے یہ انگلیاں الگ ہوئی پھر مل گئی، اسی طرح دل کے اندر ایمان پیوست ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سرے سے کافر ہو جاتا ہے، اس کو کافر اور مشرک کہہ سکے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جرم کے کرنے کے وقت جب تک وہ توبہ نہ کرے، وہ کامل مومن باقی نہیں رہتا، وہ ناقص مومن ہے، نکما مومن ہے۔ ولا یکون لہ نور الایمان، اور اس کے دل کے اندر ایمان کا نور باقی نہیں رہتا۔ تو نور کا نکل جانا، کامل نہ ہونا، یہ بھی ایک مومن کے لیے کوئی برداشت کی چیز نہیں ہے کہ اس کو گوارا کر لے گا اور ان بڑے بڑے جرم کو کر لے گا۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث۔ اب اس حدیث کے اندر منافق کی پہچان بتلا رہے ہیں۔ منافق کہتے ہیں جو نفاق رکھے۔ نفاق کیا ہے؟ ظاہر کے اندر کچھ ظاہر کرنا اور اندر کچھ رکھنا، اندر کچھ ہو اور ظاہر اس کے الٹے ظاہر کرنا، اسی کا نام نفاق ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق ہوتے تھے، اندر کفر رکھتے تھے اور مسلمانوں کی مجلس میں آ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایسے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا، وہ منافق کہلائے۔ تو اب وہ منافق جو دل کے اندر کفر رکھتے تھے اور زبان سے اسلام ظاہر کرتے تھے، وہ تو صرف اللہ کے نبی کے زمانے تک رہے، یعنی ان کا علم انہی کے زمانے تک رہا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا ہوگا تو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی دل کے اندر کفر رکھ رہا ہے اور زبان سے مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا تھا اور ہمارے پاس وحی نہیں آتی کہ ہم کو پتہ چلے۔ تو اب ہمارے زمانے میں جو ظاہر میں اسلام ظاہر کر رہا ہے اس کو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے، اور واقعی اگر وہ دل کے اندر کفر رکھ رہا ہے تو اس کا معاملہ آخرت میں اللہ کے حوالے ہے، ہم اس کے دل کے کھود کے رد کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ تو ہے منافق۔ لیکن فرما رہے کہ کچھ ایسی خصلتیں ہیں، کچھ ایسی عادتیں ہیں جو منافق کا شیوا ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی مسلمان کے اندر آ جائیں تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ منافق کی طرح ہو گیا۔ منافق تو نہیں ہوگا، آج کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ منافق کی اگر عادتیں اس کے اندر ہے تو گویا وہ منافق جیسا ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے محدثین نے، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ اگر وہ ان عادتوں سے توبہ نہ کرے اور نفاق کی جتنی علامتیں بیان کی گئی ہیں سب کسی مسلمان کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے، اس کو احساس بھی نہ ہو، تو ڈر ہے کہ وہ ایک دن حقیقی اور پکا منافق ہو جائے گا۔ اس لیے چوکنا کرنے کے لیے یہ بات اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ خصلت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا، اگر پیدا ہو جائے تو باقی رہنے نہ دینا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی 3 ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 ہیں، اگلی ایک روایت کے اندر 4 ہیں، کسی روایت کے اندر 5 ہیں۔ تو یہ جو الگ الگ روایت میں الگ الگ تعداد ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جب وحی آئی، جب آپ کو بتلایا گیا کہ منافق کی نشانی 3 ہے تو آپ نے 3 کہا، پھر کبھی وحی آئی اور بتلایا گیا کہ منافق کی علامت 4 ہیں تو آپ نے 4 کہا، پھر جب کبھی وحی آئی 5 کہا، 6 کہا، تو آپ پر جیسے وحی آتی گئی اتنا آپ بیان اضافہ کر کے کرتے چلے گئے۔ تو اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ یہ 3 چیزیں منافق کی نشانی ہے، منافق کی پہچان ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، اگرچہ آدمی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ 3 خصلتیں اس کے اندر ہیں یا ان میں سے کوئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر منافق کی علامت ہے، اس کے اندر منافق کی صفت ہے، چاہے کتنوں وہ نماز اور روزہ کر رہا ہو۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی کوئی بات کرے کسی موضوع کی تو اپنی ہر بات پہ وہ جھوٹ بولے، تو یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہے۔ جھوٹ
جیسے نفاق کے اندر ہوتا تھا کہ اندر کفر ہے اور زبان سے اسلام ظاہر کر رہا ہے، اسی طرح جھوٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بات حقیقت میں کچھ ہے لیکن آدمی منہ سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے۔ جھوٹ اسی تو کہتے ہیں، جھوٹ یہی ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ اور ہے اور اس کے خلاف بیان کرنا۔ کسی چیز کو جان رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جان رہے، یا کسی چیز کو نہیں جان رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہم جان رہے ہیں، تو واقعے کے خلاف بیان کرنا یہ جھوٹ ہے، تو یہ نفاق جیسا ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ اگر کسی کے اندر عادت ہے، چاہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز روزہ کر رہا ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر یہ منافق کی خصلت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اپنے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ یہ منافق کی عادت اپنے سے دور کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ اور عادتیں بڑھتے بڑھتے ایک دن پکا منافق ہو ہی نہ جائے۔ تو مسلمانوں کو اس عادت سے باز رہنے کی کوشش کرنا ہے کہ جب بھی گفتگو کریں تو ہم سے جھوٹ نہ نکلے، ہم سچ بولنے والے ہوں۔ گفتگو کے وقت جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت اور نفاق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری نشانی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ جب کوئی وعدہ کرے کسی سے کہیں جانے کا، کہیں آنے کا، یا کوئی چیز کسی کا حق باقی تھا تو کسی مقررہ وقت پر اس کو دینے کا، تو جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا ہے، وقت پر مکر جاتا ہے، تو یہ بھی نفاق کی پہچان ہے، یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ عادت ہے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اس کو اپنے سے دور کرنا کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا کسی وقت کا لیکن موقع پر وہ کام نہیں کر سکتا ہے، یا کہیں جانے کے بعد کی موقع پر نہیں جا سکتا، تو پہلے سے اگلے سے کہہ دے کہ بھائی دیکھو اس وقت کا ہمارا تم سے یہ وعدہ تھا لیکن میرے پاس یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا میں تمہارا حق ابھی نہیں دے سکتا۔ وقت آنے سے پہلے معذرت کر لے تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ لیکن وعدہ کر لیا اور دل کے اندر ہے کہ پورا نہیں کریں گے، یا پورا کرنے کا ارادہ بھی تھا لیکن وقت پر رکاوٹ آ گئی اور اس سے جا کر معذرت نہیں کیا، تو یہ بھی وعدہ خلافی ہوگی۔ تو یہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ ایمان والے کے اندر اگر یہ پیدا ہو رہی ہے تو یہ خطرے کی بات ہے، اس کو اپنی فکر کرنا چاہیے، اس عادت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری چیز کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ جو اوپر آیا تھا خیانت کا، کہ خیانت کرنے والا خیانت کرنے کے وقت مومن باقی نہیں رہتا، اس حدیث کے اندر اسی کو بتلا رہے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنا یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ امانت کے اندر اس کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے، کسی کی ذاتی ہے یا قومی ہے، یا کسی نے کوئی اپنا راز بتایا ہے، یا کسی کے کوئی وہ عیب پر مطلع ہے، کسی بھی طرح کی اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اس کو بے جا استعمال کرتا ہے بغیر بتلائے، یا اجتماعی اور قومی چندہ وغیرہ ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے، یا کسی کو قرض دیتا ہے، تو یہ سب خیانت ہے۔ یا کسی نے کوئی راز بتلایا ہے تو اس کا راز دوسرے کے سامنے کھولتا ہے، بیان کرتا ہے، یا کسی کا کوئی عیب اس کو معلوم ہے تو اس کا عیب بیان کرتا پھر رہا ہے، تو یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ فرماتا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یہ کام کرنا یہ منافق کی پہچان ہے، مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ عادت آ گئی ہے تو اس کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اس عادت کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ محدثین لکھتے ہیں کہ نفاق کی جتنی علامتیں ہیں اگر رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے کسی مسلمان کے اندر جڑ پکڑتی گئی، بات کر رہا ہے تو جھوٹ بھی بول رہا ہے، یہ بھی عادت آ گئی جو نفاق کی پہچان، وعدہ کر رہا ہے تو وعدہ خلافی کرنے کی عادت آ گئی جو نفاق کی پہچان ہے، امانت رکھی گئی ہے تو اس میں خیانت کر رہا ہے، یہ بھی نفاق کی پہچان ہے۔ تو ایک ایک چیز اگر اس کے اندر رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ ایک دن پکا حقیقت میں منافق ہو ہی جائے گا۔ دنیا اس کو مسلمان سمجھ رہی ہوگی لیکن وہ اللہ کے اس حال میں جائے گا کہ وہ منافقوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہم کو مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ عادت اپنے اندر پیدا مت ہونے دینا، گفتگو میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور جب امانت اپنے پاس رکھی جائے کسی بھی طرح، کسی کے مال ہو، قومی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، عزت آبرو ہو، راز ہو، کسی بھی طرح کی امانت ہو تو اس کو فاش نہ کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا۔ تو یہ تین علامتیں ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے، کسی مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ دور ایسا ہے کہ یہ سبھی آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ بھی ہمارے عام ہے، وعدہ خلافی بھی عام ہے، بلکہ وعدہ خلافی کو تو ہنر سمجھا جانے لگا ہے، اور اسی طرح امانت میں خیانت بھی عام ہے۔ کسی کی ذاتی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خرد برد ہو رہا ہے،
مدارس میں بھی ہو رہا ہے، مساجد کے اندر بھی ہو رہا ہے، عموماً ہر جگہ کہیں نہ کہیں سننے میں آتا ہے کہ جو خازن اور خزانچی ہوتا ہے اس میں خرد برد کر لیتا ہے، اس میں استعمال کر لیتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عموماً اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ جو امین ہوتا ہے، جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، وہ بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ امانت کو صحیح نبھا دیتا ہے، اس کی حفاظت کر لیتا ہے، خرد برد سے محفوظ رکھتا ہے، تو اس کو بڑا اجر بھی ملے گا۔ اور اگر اس میں گڑبڑی کرتا ہے تو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نفاق کی عادت آ گئی۔ تو آج ہم سب کے اندر یہ چیز رفتہ رفتہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر سے ایمان کا نور نکلتا چلا جا رہا ہے، اور جب ایمان کا نور نکلتا جا رہا ہے تو عبادت میں من نہیں لگ رہا ہے، گناہ بڑھتا جا رہا ہے، طاعت اور نیکی کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ یہ نفاق اور کفر کی پہچان اور نشانیاں ہمارے اندر جڑ پکڑتی جا رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنا اپنا جائزہ لے کر ان عادتوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، تب صحیح معنوں میں نور ایمان ہمارے دل کے اندر اترے گا اور عبادتوں کی لذت ملے گی، اور پھر اللہ کی رحمت اور نصرت جو حقیقی ایمان والے پر آتی ہے ہمارے اوپر بھی آئے گی۔ آگے فرما رہے وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں ایسی ہیں، چار عادتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر وہ پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہو جائے گا۔ چار عادتیں آگے بیان کر رہے ہیں، وہ خصلتیں ایسی ہیں جن چاروں کے اندر وہ جس شخص کے اندر وہ چاروں کی چاروں چیزیں جمع ہو گئیں، فرماتے ہیں کہ وہ پکا منافق ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں وہ واقعی منافق ہو گیا، یعنی وہ پکے منافق کی طرح ہو گیا۔ اب اس کے آگے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے اس کے دل پر نفاق کے مہر ہی نہ لگ جائے، اور صحیح معنوں میں ان جیسا منافق نہ ہو جائے جو منافق اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تھے، کہ دنیا تو اس کو مسلمان سمجھ رہی ہو، اس کے رشتہ دار اولاد دوست و احباب مسلمان سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں وہ نفاق کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہو۔ تو یہ چار خصلتیں ہیں جو بہت ڈرنے کی ہیں اور چوکنا ہونے کی ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم آدمی یہ فکر کرے کہ اگر ایک آدھ ان میں سے کوئی ہے تو کم از کم یہ کوشش کرے کہ چاروں تو نہ ہونے پائے، تاکہ پکے منافق ہونے کی مہر نہ لگ جائے۔ چار خصلتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر وہ پائی جائیں گی تو وہ کان منافقا خالصا، وہ خالص اوریجنل، خالص کا معنی اوریجنل، پکا منافق ہوگا، اس کے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا، اوریجنل اور پکا منافق ہو جائے گا جس میں چاروں چیزیں پائی جائیں۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس شخص کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ چاروں میں سے کوئی ایک ہے تو کہیں گے اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے، نفاق کی ایک نشانی اس کے اندر ہے، وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر چاروں ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور جس شخص کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی جائے گی، حتیٰ یدعھا، کب تک پائی جائے گی؟ جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے، جب تک اس عادت کو چھوڑ نہیں دے گا تب تک یہی کہا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق کی عادت موجود ہے، نفاق کی اس کے اندر صفت موجود ہے۔ جب چھوڑ دے گا تو اس سے بری ہو جائے گا۔ اب وہ کیا ہے چار چیزیں؟ تین چیزیں تو وہی ہیں جو اوپر حدیث میں بیان کیا ہے، ایک چوتھی چیز کا اس میں اضافہ ہے۔ پہلی چیز اس میں بیان کریں اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دے۔ بتایا اوپر کہ کسی کے ذاتی ہو یا قومی ہو اجتماعی ہو، ذاتی خیانت تو قومی خیانت کے مقابلے میں کچھ آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہمارے پاس اپنا امانت رکھا کوئی سامان، ہم نے خیانت کر لی تو وہ آپ کا حق ہے، آپ سے معافی مانگنا آسان ہے، لیکن قومی چیز مساجد کے مدارس کے اس کا کوئی ایک فرد مالک نہیں ہوتا، آپ کس سے معافی مانگنے جائیں گے؟ اس کی خیانت بڑی شدید ہوتی ہے کہ اس کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوتا، اور کسی ایک فرد کے مال میں آپ خیانت کریں گے، اس کی کسی بھی امانت میں خیانت کریں گے تو اگر اس سے آپ تنہا معافی مانگنا چاہیں تو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، معاف کر سکتا ہے، بری ہو جائیں گے۔ لیکن اجتماعی چیزوں میں خیانت یہ بڑی خطرناک ہے کہ اس کو کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ہے،
ان کے ملفوظات میں لکھا ہے، فرماتے تھے کہ میں نے ایسے بہت سے مدارس اور اجتماعی مالیات کے ذمہ داروں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اجتماعی مال میں خرد برد کی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اولادیں ایک ایک پیسے کے لیے در در کی ٹھوکر کھا رہی ہیں۔ باپ کے جرم کی سزا اور وبال ان کی اولادیں بھگت رہی ہیں تنگی اور بدحالی کی شکل میں۔ اس لیے کسی بھی طرح کی مشکل مصیبت آئے سب کو گوارا کر لیا جائے، دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا کر قرض مانگ لیا جائے، مدد مانگ لی جائے اگر اتنا گر گئے ہوں، انتہائی خستہ حال ہو گئے ہوں، لیکن اپنے پاس رکھے ہوئے کسی کی امانت کے اندر اور خاص طور سے اجتماعی مالوں کے اندر ہرگز خرد برد نہ کیا جائے، اس نیت سے کہ آج ہے نہیں کل آ جائے گا تو ہم دے دیں گے، آج استعمال کر لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی خیانت شمار ہوگی۔ تو پہلی چیز جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب گفتگو کرے بات بولے تو جھوٹ بولے، جب بھی کوئی بات کرے تو اس میں جھوٹ بولے، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، عہد شکنی کرے، جب بھی کسی سے کوئی معاہدہ کرے تو عہد کو توڑ دے، تو یہ بھی نفاق کی پہچان ہے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ چوتھی چیز کا جو اس روایت میں اضافہ ہے کہ اور جب جھگڑا کرے تو غالم گلوچ کرے۔ انسان ہے، دو انسان آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتا ہے، دو بات تیزی تیزا ہو جاتی ہے، جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں کہ جھگڑے میں گالم گلوچ کرے، ماں بہن کی گالیاں دے اور بیہودہ الفاظ بکے۔ فرمایا کہ یہ منافق کی پہچان ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، بیہودہ الفاظ بکے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ یہ چار چیزیں بتلا دی گئی، اگر ان میں سے کوئی کسی مسلمان کے اندر ہے تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر منافق کی صفت ہے، جب تک کہ اس کو چھوڑ نہیں دے گا۔ ضرورت ہے کہ یہ فکر کرے کہ وہ اپنے اندر سے اس عادت کو نکالے، لیکن اگر بیک وقت چاروں کی چاروں پائی جائے اس کے اندر تو کہا جائے گا کہ وہ پکا اور خالص اوریجنل منافق ہے۔ ذرا آج کے حالات پر غور کیجیے، ایسے کتنے لوگ ملیں گے جن کے اندر امانت میں خیانت کی بھی عادت ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں اور گالم گلوچ اور فسق و فجور بھی بکتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے۔ اس سب کے بارے میں نفاق کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں چاروں کے چاروں اکٹھے اگر پالے جائیں تو پکا اور خالص منافق ہے، بہت خطرے کی اور ڈرنے کی بات ہے۔ کوئی ایک ہے تو چلو ہلکا ہے، اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، مسلمان کی شان نہیں کہ اس کے اندر ان میں سے کوئی چیز باقی رہے، لیکن چاروں کا بیک وقت باقی رہنا یہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ ضرورت ہے لوگوں کو متوجہ کرانے کی، لیکن آج کے دور کے اندر کھل کر براہ راست کسی کو تنہا مخاطب کر کے ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا بھی دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آدمی بات کو برا مان جاتا ہے، بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے اور پھر بد کلامی پر اتر آتا ہے، اس لیے آدمی خاموشی میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر نفاق کی علامت اور پہچان بتلا دی گئی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اس سے ہوشیار رہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آگے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی ایک بڑی بھونڈی مثال دے رہے ہیں تاکہ اس مثال سن کر شاید لوگوں کو غیرت آ جائے کہ منافق اتنا بدتر ہوتا ہے، ہم کو منافقوں والی عادت اپنے اندر نہیں پیدا کرنی ہے۔ اس مثال کو دیکھ کر لوگوں کو گھن آ جائے اور لوگ ان عادتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی کے اندر ان میں سے کوئی علامت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑے، اپنے اندر سے ختم کرے۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الى هذه مرة والى هذه مرة، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان گردش کرتی ہے۔ بکری جفتی کرنے کے لیے دو بکرے کے ریوڑ کے درمیان کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس سے جفتی کرائے، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر وہ جاتی آتی رہتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی بکری جیسا حال منافق کا بھی ہے، کبھی وہ کافروں کے ساتھ ملا رہتا ہے تاکہ ان کا دل خوش کرے، کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ملا رہتا ہے تاکہ ان کو خوش کرے، دونوں طرف لگا رہتا ہے، اور انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ دونوں کے درمیان تذبذب میں رہتا ہے کہ ادھر رہیں کہ ادھر رہیں، نہ اسی کو سچ کہہ پاتا ہے نہ ادھی کو سچ کہہ پاتا ہے، اور حاصل یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا، نہ وہ ایمان والا شمار ہوتا ہے اور نہ کافری شمار ہوتا ہے،
بلکہ کافروں سے بھی خطرناک جو عذاب ہے منافقین کا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڈھے کے اندر یہ منافق ہوں گے۔ تو منافق کا حال فرماتے ہیں کہ اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کی خواہش مند ہے اور دو بکرے کے بیچ کبھی ادھر کبھی ادھر آ رہی ہے جا رہی ہے، تو منافق کا حال ایسے ہی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے یہ ایک بھونڈی مثال دی ہے منافق کی، تاکہ ایمان والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا ہے۔ یہ اتنے خراب لوگ ہیں کہ ان کی اتنی خراب مثال دی گئی ہے، تو ان کے جیسا نہیں بننا ہے۔ تو ان کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہمیں ان سے بچنا ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، گفتگو میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، اور اگر کسی سے کبھی دو بات جھگڑے کی ہو جائے تو گالم گلوچ اور بیہودہ کلمات منہ سے نہیں بکنا ہے، تاکہ یہ منافق کی علامتیں اس کو کہا گیا ہے یہ ہمارے اندر نہ آ جائیں، ہم کہیں منافق میں شمار نہ ہو جائیں۔